لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری ساری بہنوں کو السلام علیکم۔ آج ہم حدیث نمبر 1158 سے آغاز کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، جب شرابی شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، جب چور چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور جب ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتایا ہے۔ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلا سوال تو ہم یہ کر لیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، اور ان 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر شرک ہے، دوسرے نمبر پر والدین کی نافرمانی، قتل، زنا، چوری، سود کھانا، جادو کرنا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، بولی بالی عورتوں پہ تہمت لگا دینا۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہی کبیرہ گناہ ہوتے ہیں، لیکن میں نے ایک دن آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہر وہ گناہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی وعید آ جائے، اس گناہ کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کا وعدہ کیا ہو، عذاب عظیم کا وعدہ کیا ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گناہ کے بعد لعنت کا ذکر کیا ہو، وہ گناہ بھی کبیرہ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ غیبت کو ہم عام طور پہ کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھتے، اسی لیے تو ہر وقت کرتے رہتے ہیں، لیکن قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، دوزخ ہے ہر تانا دینے والے اور عیب جوئی کرنے والے کے لیے، لہٰذا تانا دینے والے کے لیے بھی دوزخ، اور جس کو تانا دینے کی جرت نہ ہوئی اس نے پیچھے سے عیب جوئی کر لی، اس کے لیے بھی دوزخ۔ اسی طرح کم تولنا یا کم ناپنا، ہم اس کو بھی کوئی بڑا گناہ نہیں سمجھتے، لیکن قرآن مجید اس کے لیے بھی کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کم تولنے والوں کے لیے دوزخ ہے۔ تو جن گناہوں پر دوزخ کی دھمکی آ جائے، جن گناہوں پر اللہ یا اس کے رسول لعنت فرما دیں، یا جن گناہوں پر اللہ یا اس کے رسول یہ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کی طرف رحمت سے نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کی بخشش نہیں کرے گا، یہ سب کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس گناہ کے بعد یہ الفاظ آ جائیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ بھی کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل بتائے ہیں، وہاں آخر میں یہ الفاظ آتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ان معاملات میں پرواہ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جہاں وراثت کے معاملات آئے ہیں وہاں بھی یہ الفاظ آتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ تو جہاں پہ تلک حدود اللہ کے الفاظ آ جائیں تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ بہرحال میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ انسان بعض اوقات اپنی لا علمی یا بے پرواہی کی وجہ سے کسی گناہ کو کبیرہ نہیں سمجھ رہا ہوتا،
اور اس کے بارے میں بے پرواہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ گناہ جو انسان جن کو صغیرہ سمجھتا ہے اور ان کو چھوڑتا نہیں ہے، ان پہ اصرار کرتا ہے، وہ گناہ بھی کبیرہ ہو جاتے ہیں اس پر اصرار کی وجہ سے۔ تو لہٰذا گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوشش کیجئے میں چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچ سکوں۔ اور آج کل چونکہ رمضان ہے اور روزہ ہر گناہ کے مقابلے میں ڈال ہے، کوشش کیجئے میرے سے کوئی گناہ بھی نہ ہو۔ بہرحال کبیرہ گناہ کی جو میں نے موٹی سی آپ کو ایک لسٹ دی ہے، اس لیے دی کہ ہم اس بارے میں محتاط ہو جائیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ایک اور رحمت، جب انسان کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ اگر کبیرہ گناہ کا مرتکب توبہ کر لے تو معاملہ ہی صاف ہے، آئندہ کے لیے اصلاح کر لے تو اللہ کی رحمت کی امید ہے۔ لیکن اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈال دے اور وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں آ جائے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی کوئی سفارش کرتے اور وہ کسی کی سفارش کے ساتھ اپنی پوری سزا بھگتے بغیر پہلے ہی دوزخ سے نکل آئے۔ بہرحال یہ بات یاد رکھیے کہ کبیرہ گناہ کے بارے میں اللہ جو چاہیں گے وہ فیصلہ کریں گے۔ اب اس حدیث میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زانی جب زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اور جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں رہتا، اور چور جب چوری کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، اور جب ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، اس وقت ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا۔ اور واقعی سوچیں، اگر ایمان اس کے اندر ہوتا تو وہ چوری کیوں کرتا؟ اگر ایمان اس کے اندر ہوتا تو وہ ڈاکہ کیوں ڈالتا؟ بھی اگر ایمان نکلا ہے تو اس نے ڈاکہ ڈالا ہے نا۔ اگر ایمان اس کے اندر ہوتا زنا کیوں کرتا؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کبیرہ گناہ کر رہا ہوتا ہے تو ایمان انسان کے اندر سے نکل جاتا ہے، اس کے اوپر ایک سائے کی طرح رہتا ہے۔ جب انسان اس گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے، گناہ کر چکتا ہے، ایمان پھر واپس آ جاتا ہے۔ اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر قرار نہیں دیا، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو کافر قرار دے دیتے تو اس کے لیے جنت میں جانا مشکل ہو جاتا، اس کے لیے دوزخ میں ہمیشگی لازمی ہوتی۔ تو یہ رب کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر قرار نہیں دیا۔ لیکن یہ ضرور ڈرنا چاہیے کہ اگر زنا کرتے ہوئے موت آ گئی، یا شراب پیتے ہوئے موت آ گئی، یا چوری کرتے ہوئے موت آ گئی، یا ڈاکہ ڈالتے ہوئے موت آ گئی، تو پھر اس وقت ایمان تو اس کے اندر ہوتا نہیں۔ اس وقت وہ کس حالت میں مرے گا؟ اس حال میں کہ ایمان اس کے اندر نہیں ہوگا۔ مثال آپ کو دیتی ہوں، ایک شخص نے بینک میں ڈاکہ ڈالا، جو سیکیورٹی گارڈ تھا اس نے گولی چلا دی، وہ آدمی مر گیا۔ کیا خیال ہے اب وہ ایمان کی حالت میں مرا؟ وہ ایمان کی حالت میں نہیں مرا۔ تو اس سے ڈرنا چاہیے کہ اگر اس وقت موت آ گئی تو پھر کیا بنے گا۔ حدیث نمبر 1159، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن ایک بل سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ اصل بات ہے مومن بڑا سمجھدار ہوتا ہے، ایک دفعہ نقصان ہونے کے بعد چکنا ہو جاتا، وہ دوبارہ سانپ کے بل پر پاؤں نہیں رکھتا تاکہ سانپ اسے ڈک لے، تاکہ سانپ اسے ڈس لے۔ صحیح بات یہ ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے، وہ جہاں اسے دیکھتا ہے وہیں سے اسے حاصل کر لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ جو مومن کی دانائی ہے، یہ دانائی کہاں سے آتی ہے؟ اصل بات ہے یہ دانائی ایمان سے آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں، اس کے دل کو سیدھا کر دیتے ہیں، اس کی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ کیسے رہنمائی فرماتے ہیں؟ دیکھیے، اگر انسان غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کے نتائج اسے نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے غلط کام سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ سے استغفار کرتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اور اگر اسے کہیں کامیابی نصیب نہیں ہو رہی ہوتی، وہ اپنی اعمال پہ نظر دوڑاتا ہے، دیکھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی کس ہدایت کی پیروی نہیں کر رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں، خواہ وہ کاروبار ہو، خواہ وہ سیاست ہو، خواہ وہ گھریلو زندگی ہو، خواہ وہ اولاد کی تربیت ہو، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں۔ اسے کسی معاملے میں ناکامی ہو رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو دیکھتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میں کہاں کوتاہی کر رہا ہوں، وہ اپنے عمل میں اضافہ کرتا ہے، خرابی کی اصلاح کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے کامیابی نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو مومن کی دانائی ہے، یہ ایمان اسے عطا فرماتا ہے، یہ قرآن اسے عطا فرماتا ہے، یہ احادیث اس کی رہنمائی کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ایک نور عطا فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اگلے جمعے تک اس کو ایک نور دے دیتے ہیں، اور اسی نور کی روشنی میں وہ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ یہ جو مومن کی دانائی ہے، اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، اس کی بنیاد اللہ کی دی ہوئی روشنی ہے۔ اسلام ایسی روشنی ہمیں عطا فرماتا ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے جہاں بھی آپ کو رہنمائی چاہیے ہو، قرآن اور حدیث سے رہنمائی لیجئے۔ ایک اور بات میں آپ کو چلتے چلتے بتا دوں، حضرت عمر کے دور میں آدھی دنیا پر مسلمان حکمران تھے۔ کیا خیال ہے انہوں نے کس یونیورسٹی سے پڑھا تھا؟ انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ انہوں نے یہ رہنمائی کہاں سے لی تھی؟ یہ رہنمائی انہیں قرآن اور حدیث ہی سے تو ملتی تھی۔ ہاں، انسان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ انسان قرآن اور حدیث سے رہنمائی لے لے، اور اس کے لیے قرآن میں تدبر کی اور تفکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے، ہم بجائے قرآن سے رہنمائی لینے کے ہماری نظریں یورپ کی طرف اٹھتی ہیں، اور پھر جب ہم یورپ سے رہنمائی لیتے ہیں تو پھر انسان کا وہ حال ہوتا ہے جو آج ہمارے ملک کا حال ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کیسی آگ لگی ہوئی ہے، مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی ہے، اور پھر بھی ہماری نظریں IMF کی طرف اٹھتی ہیں، قرآن اور حدیث کی رہنمائی کی طرف نہیں اٹھتی۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اصل بات یہ ہے، ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری ناکامی کی وجوہات کیا ہیں۔ اگر آج بھی یہ احساس ہو جائے، آج بھی ہم قرآن اور حدیث کی طرف لوٹ آئیں، تو میں آپ کو بتاؤں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ حدیث نمبر 1164، حضرت جابر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایام تشریق کے درمیانے دن کو حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا، یہ آپ کا حج پہلا بھی تھا اور آخری بھی تھا، اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ خطبہ دیا۔ ایک دن آپ نے 9 ذی الحج کو خطبہ دیا، ایک دن آپ نے 10 ذی الحج کو خطبہ دیا، اور ایک آپ نے ایام تشریق کے درمیانے دن خطبہ دیا۔ ان تینوں خطبات میں آپ نے دین کی جو اجتماعی باتیں تھیں وہ لوگوں کو بتائیں۔ آج کل جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے ہمیں کتابیں ملتی ہیں یا پیمفلٹ ملتے ہیں، اس میں ان تینوں خطبات کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایام تشریق کے درمیانے دن خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا اور کہا، لوگو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے،
ہمارا باپ کون ہے بھائی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آگاہ ہو جاؤ، کسی عربی کو، کسی اجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی سرخ رنگ والے کو کالے رنگ والے پر فضیلت نہیں ہے، اور کسی کالے رنگ والے کو سرخ رنگ والے پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے، مگر تقوی کے ساتھ۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تمہارا سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو تمہارا سب سے زیادہ متقی ہے۔ اصل بات ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کالا بنا دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے سفید بنا دیا، کسی کو سرخ و سفید کر دیا، اور کسی کا رنگ جو تھا وہ نسبتاً زردی مائل کر دیا، کسی کا قد بہت لمبا، کسی کا قد بہت چھوٹا، کسی کے نقش بہت خوبصورت اور کسی کے نقش بہت بھدے۔ بات ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کی ذاتی نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، لہٰذا یہ ایک دوسرے پر فضیلت کا معیار نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار تو وہ اعمال ہیں جو انسان اپنے شعور اور اپنے ارادے سے کرتا ہے۔ اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ نے امیر خاندان میں پیدا کر دیا، کسی کو غریب خاندان میں پیدا کر دیا، کسی کو یورپ میں پیدا کر دیا، کسی کو حبشہ میں پیدا کر دیا۔ یہ انسان کی ذاتی خوبیاں نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی عطا کرتا ہے۔ انسان کی عزت کس بنا پر ہے؟ اس کے اعمال کی بنا پر جو اس نے اللہ کے ڈر سے اور اپنے شعور کے ساتھ ادا کیے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارا جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ جو کہ سب سے زیادہ متقی ہے۔ فضیلت کا معیار انسان کے اعمال ہیں، نہ کہ اس کی تخلیق۔ تو یہ بڑی بنیادی حقیقتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں واضح کر دی، اور اس کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں دین کے اور بھی احکامات اجتماعی طور پر لوگوں کو مختصر اور اجتماعی طور پر لوگوں کو پہنچا دیے۔ جب آپ نے یہ احکامات پہنچا دیے تو آپ نے بعد میں صحابہ سے پوچھا، الا هل بلغت، سنو کیا میں نے اللہ کا پیغام تم پر پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ اس وقت پھر اللہ کے رسول نے کہا تھا، اللہم فاشہد، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا۔ آپ نے 3 دفعہ یہ الفاظ فرمائے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو نے جو ذمہ داری میرے سپرد کی تھی، جو مشن مجھے سونپا تھا اپنا دین اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا، اللہ تعالیٰ میں نے تیرے بندوں پر پہنچا دیا، اور اللہ اب تو گواہ رہنا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش اپنی حد تک کر دی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جو شخص یہاں موجود ہے وہ جو یہاں موجود نہیں ہے اس کو پہنچا دے۔ اب وہاں کتنے صحابہ موجود تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج 1,40,000 صحابہ کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ کجا وہ دن تھا جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا تھا، آپ اکیلے تھے، اور کجا آج یہ دن تھا 23 سال بعد آپ یہ دن آیا تھا کہ 1,40,000 صحابہ آپ کے ہم رکاب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حجۃ الوداع میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کی تھیں، آپ کو یہ دکھایا تھا کہ آپ کا مشن کامیاب ہو گیا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے اس کامیابی کو دیکھ لیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ اپنی امت کو پورا جو دین کا اجتماعی پیغام ہے وہ اکٹھا پہنچائیں۔ اس سے پہلے تو کسی وقت آپ نماز کا حکم دے رہے ہیں، کسی وقت زکوٰۃ کا حکم دے رہے ہیں، کسی وقت صدقے کا حکم دے رہے ہیں، لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری امت کو، میں نے بتایا کہ 1,40,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، ان کو آپ نے اجتماعی طور پر اسلام کا پیغام جو تھا وہ پہنچایا تھا۔ اور اس موقع پر آپ نے
صحابہ کو یہ بھی نصیحت کی تھی کہ جو یہاں موجود ہے وہ غیر حاضر کو یہ پیغام پہنچا دے، اور آج ہی ہم وہ حدیث پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی اور اگلے کو پہنچا دی، کیونکہ بسا اوقات جس کو بات پہنچائی گئی ہوتی ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے اور اس کو زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو حکم ہے یہ آپ لوگ حدیث سن رہی ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ جو آپ نے سنا لوگوں کو پہنچائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت کا بھی پتہ ہو تو اس کو بھی لوگوں تک پہنچا دو۔ تو لہٰذا جو شخص یہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ جو یہاں سے سنتے ہیں وہ دوسروں کو پہنچاتے چلے جائیں، تاکہ یہ جو دعوت کا فریضہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ ادا ہوتا رہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ دین کی دعوت ہمیں سب کو دینے کی توفیق عطا فرما۔ حدیث نمبر 1166 عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، تو سارا زمانہ روزے رکھتا ہے اور پوری رات قیام کرتا ہے، اگر تو نے ان اعمال کو جاری رکھا تو تیری آنکھیں دنس جائیں گی، تو لاغر اور کمزور ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بہت زیادہ عبادت گزار تھے۔ ان کے والد نے ان کی شادی کر دی، شادی کے بعد ان کے گھر گئے، بہو سے پوچھا، ہاں بھائی تمہارا کیا حال ہے اور عبداللہ کا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی کہ عبداللہ جو ہے وہ بہت نیک آدمی ہیں، ساری رات قیام کرتے ہیں اور سارا دن روزہ رکھتے ہیں۔ والد سمجھ گئے کہ یہ بیوی کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ بیوی نے بھی دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ میں بات کی، کہتی ہیں کہ عبداللہ بڑے نیک آدمی ہیں، ساری رات قیام کرتے ہیں اور سارا دن روزہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب انہوں نے پھر یعنی عبداللہ بن عمر کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر سارا معاملہ بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو عبداللہ بن عمر کو اپنے پاس بلا لیا یا ان کے پاس خود آئے اور ان کو سمجھایا اور ان کو کہا، اے عبداللہ تو سارا زمانہ روزے رکھتا ہے اور پوری رات قیام کرتا ہے، اگر تو ایسا کرتا رہا تو تیری آنکھیں دنس جائیں گی اور تو لاغر اور کمزور ہو جائے گا، رات کو سو گے نہیں، آنکھوں کو ان کا حق نہیں دو گے تو تیری آنکھیں جو ہیں اندر دنس جائیں گی، اور ہمیشہ روزہ رکھو گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ اس حدیث میں تو یہ ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری حدیثوں میں آتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے۔ تیری آنکھ کا کیا حق ہے کہ تجھے رات کو سونا چاہیے، تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے کہ جب مہمان آئے تو جب اس کی تو ضیافت کرے، مہمان نوازی کرے تو اس کے ساتھ تجھ کو بھی کھانا چاہیے۔ تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے۔ تو رات کو سوئے گا، دن کو روزہ رکھے گا تو بیوی کے ساتھ کیسے اپنا وقت گزارے گا؟ تو لہٰذا تو ایسا نہ کر۔ پھر آپ نے یہ سمجھایا کہ اس آدمی نے کوئی روزہ نہیں رکھا جس نے ہمیشہ روزہ رکھا، اس طرح کرو کہ ہر ماہ میں 3 روزے رکھ لو، یہ پورے مہینے کے روزے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہنے لگے، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو سمجھایا کہ ایسا کرو، 3 روزے رکھ لیا کرو، 13، 14 اور 15، ہر نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہیں، تو تم مہینے میں 3 روزے رکھو گے، یہ پورا مہینہ روزہ رکھنے کے برابر ہوں گے۔ لیکن عبداللہ بن عمر نے اصرار کیا، یا رسول اللہ میں سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ آپ نے پھر انہیں ایک اور تجویز دی، تم ایسا کرو، 1 دن روزہ رکھو، 2 دن چھوڑ دیا کرو، اس طرح کر کے مہینے میں 10 روزے ہو جائیں گے اور 20 روزے تم چھوڑ دیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا پھر کہنا تھا، یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، اچھا ایسا کرو کہ 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن روزہ چھوڑ دو، اور
یہ چلو داؤد والے روزے رکھ لو، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، اور جب دشمن سے سامنا ہوتا تو فرار اختیار نہیں کرتے تھے۔ تو پہلی بات تو آپ نے انہیں یہ کہی کہ 3 دن روزے رکھو، وہ مہینے کے روزوں کے برابر ہوں گے۔ جب عبداللہ بن عمر نہیں مانے تو آپ نے انہیں کہا کہ 1 دن روزہ رکھو، 2 دن چھوڑو، یعنی مہینے میں 10 روزے رکھو۔ اس پر بھی عبداللہ بن عمر نے اصرار کیا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ تم حضرت داؤد جیسا روزہ رکھ لو۔ وہ 1 دن روزہ رکھتے تھے اور 1 دن چھوڑتے تھے، اور اتنے طاقتور تھے کہ میدان جنگ میں دشمن پر غلبہ پا لیتے تھے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اس سے زیادہ کی تمہیں اجازت نہیں ہے، کیونکہ جو آدمی روز روزہ رکھتا ہے اس کا کوئی روزہ نہیں ہے، اس نے تو پھر روزے اپنی عادت ہی اپنے آپ کو ڈال لی۔ تو لہٰذا روزہ رکھنے کی آخری حد جو آپ نے عبداللہ بن عمر کو جس کی اجازت دی وہ یہ تھی 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن روزہ چھوڑو، اور یہی حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا۔ اب حضرت داؤد کا روزہ اللہ کو بہت پسند تھا، 1 دن روزہ رکھتے 1 دن چھوڑ دیتے۔ اس کے علاوہ حضرت داؤد کا قیام بھی اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند تھا۔ حضرت داؤد جو تھے آپ کو پتہ ہے خلیفہ تھے۔ حضرت سلیمان جن کی بادشاہی بحر و بر پر تھی، ہواؤں اور پرندوں پر بھی تھی، یہ ان کے والد ہیں، نبی بھی تھے اور حکمران بھی تھے۔ تو ان کا قیام جو ہے وہ بھی اللہ کو بڑا پسند تھا۔ یہ رات کے 6 حصے کر لیتے، پہلے 3 حصے جو تھے سو لیتے، پھر اگلے 2 حصے جو تھے ان میں اللہ کو یاد کر لیتے، پھر 6واں حصہ پھر سو جاتے فجر سے قبل۔ آپ یوں سمجھ لیجئے، فرض کیا رات اگر 12 گھنٹے کی ہے تو پہلے 6 گھنٹے میں مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، اور باقی وقت سو لیا، کوئی 3 یا 4 گھنٹے اندازاً سو لیا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر 2 حصے 4 گھنٹے پھر اللہ کو یاد کر لیا، اور اس کے بعد پھر فجر سے قبل 2 گھنٹے سو لیا۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ فجر سے قبل 1 گھنٹہ جاگ جاتے ہیں تہجد پڑھنے کے لیے، اور پھر تہجد پڑھ کے ساتھ ہی فجر پڑھ لیتے ہیں۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان فجر کے تہجد پڑھ کے بھی تھک جاتا ہے، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے بھی تھک جاتا ہے، پھر اسے وہ جو سحری کی برکت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہاری سحریوں میں برکت ہے، اور آپ نے یہ دعا بھی فرمائی تھی، پھر انسان سحری کی برکت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا کہ عشاء کے بعد سو جاتے، عشاء کے بعد آپ کو باتیں کرنا پسند نہیں تھا، عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے، اور پہلی رات کی نیند جو ہے وہ پچھلی رات کی نیند سے زیادہ مفید ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ رات کو جاگتے، جتنی اللہ توفیق دیتے اتنی عبادت کرتے، اور اس کے بعد فجر سے پہلے پھر سو جاتے، تاکہ جب فجر کے بعد اٹھیں، فجر کے وقت اٹھیں تو آپ تازہ دم ہوں۔ فجر کے وقت جب اٹھتے تو فجر کی نماز پڑھتے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا۔ تو یہ انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کا، اور یہ انداز تھا حضرت داؤد کے قیام کا۔ دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں، حضرت داؤد رات کے 6 حصے کر لیتے، پہلے 3 حصے آرام فرماتے، پھر 2 حصے جو تھے اللہ کو یاد کرتے، قیام اللیل فرماتے، اور آخری حصہ پھر سو جاتے، اس کے بعد پھر فجر کے لیے اٹھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں فجر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میرے پاس ہوتے سوئے ہوئے ہوتے، اور فجر کے وقت نیند کر کے تو پھر اٹھتے۔ اس طرح انسان زیادہ تازہ دم رہتا ہے، اور صبح سحری کے وقت سے بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے، تہجد کے وقت سے بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم ساری رات جاگیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے۔ بعض اولیاء اللہ کے بارے میں مختلف کتب میں لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے 12 سال تک رات کو
قیام کرتے رہے اور وہ رات کو جاگے نہیں. یا بعض اولیاء اللہ کے بارے میں یہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ انہوں نے جی ساری عمر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. میں آپ کو بتاؤں یہ باتیں سنت نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو یاد بھی کرتے، اپنی بیویوں کے ساتھ بھی وقت گزارتے اور آرام بھی فرماتے. تو اس سلسلے میں ایک ہی بات میں آپ سے کہوں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. آپ نے فرمایا تھا من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. حدیث نمبر 1169 حضرت جابر کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض اہل توحید کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا. حدیث کے الفاظ ذرا غور سے سنیے. بعض اہل توحید کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ جل جل کر کوئلہ ہو جائیں گے، پھر اللہ کی رحمت ان کو پا لے گی، انہیں نکالا جائے گا، جنت کے دروازوں پہ لایا جائے گا، ان پر پانی چھڑکا جائے گا اور ان کا جسم یوں اگے گا جیسے سیلاب کے بہاؤ سے جمع ہونے والے کوڑا کرکٹ میں سے بیج میں سے پودا اگتا ہے، اور اس کے بعد انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. بہت سے ایسے لوگ جو کہ اہل توحید ہوں گے، اللہ پر ایمان لاتے ہوں گے، لیکن کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے وہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. نمازیوں کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوزخ کو حکم دیں گے کہ جو نمازی ہیں ان کے جو اعضائے سجدہ ہیں ان کو دوزخ کی آگ نہیں کھائے گی. متفق علیہ حدیث میں موجود ہے کہ نمازیوں کے جو اعضائے سجدہ ہوں گے ان کو دوزخ نہیں کھائے گی، لہٰذا ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے گھٹنے، ان کے پاؤں دوزخ کی آگ سے محفوظ رہیں گے. اب نمازیوں کو اور اہل توحید کو دوزخ میں کیوں ڈالا جائے گا؟ اصل بات ہے ہو سکتا ہے انہوں نے زکوٰۃ نہ دی ہو سکتا ہے انہوں نے وراثت میں خرابی کر دی ہو سکتا ہے انہوں نے وراثت میں خرابی کر دی ہو سکتا ہے انہوں نے طلاق کے معاملوں میں خرابی کر دی ہو. میں نے آج یہ بھی آپ کو بتایا ہے کہ طلاق کے معاملات جہاں پر قرآن میں جہاں پر ان کا ذکر ہوا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہے ہیں تل کا حدود اللہ، جو ان کی فرما برداری نہ کرے وہ اللہ کی حدود کو توڑ رہا ہے، اور جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہے وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہو. تو ہو سکتا ہے نماز کے امتحان میں تو وہ پاس ہو گیا، لیکن وراثت کے پیپر میں وہ پاس نہ ہوا، وہ ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک کی وجہ سے پاس نہ ہوا. پچھلے دنوں میں نے آپ کو ایک حدیث بتائی تھی کہ ایک عورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ بہت نماز پڑھتی ہے، بہت روزے رکھتی ہے، بہت صدقہ کرتی ہے، لیکن اس کی زبان کی وجہ سے اس کے ہمسائے اس سے خوش نہیں. آپ نے فرمایا تھا لا خیر فی، اس میں کوئی خیر نہیں، وہ آگ میں ہے. تو ہو سکتا ہے کسی بھی گناہ کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلے جائیں. تو لہٰذا ہوگا کیا کہ اب جب ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. اس سے پہلے میں 2-3 باتیں آپ کو اور بھی بتانا چاہوں گی. جب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے تو 4 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک لوگ تو وہ ہوں گے جن کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی اور اللہ تعالیٰ انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے. انہی لوگوں کا ذکر سورہ واقعہ میں السابقون السابقون کے نام سے آیا ہے. یہ ہر نیکی میں سبقت لے جانے والے لوگ ہوں گے اور یہ جنت میں بھی سبقت لے جانے والے ہوں گے. ان لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے. دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہوں گے جن کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا. ان کو آپ یوں سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے کر
ایک طرح سے جنت کا ٹکٹ ان کو مل جائے گا۔ تیسرے وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گی، ان کو آراف کے مقام پر روک دیا جائے گا۔ یہ لوگ جنت والوں کو دیکھیں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، اللہ تعالی ہمیں جنت میں ڈال دے، اور دوزخ والوں کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے۔ اصل میں جو آراف ہے یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے، اس کا ذکر سورہ آراف میں آتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ جنتیوں کو دیکھیں گے، اللہ سے جنت میں داخلے کی دعائیں کریں گے، دوزخیوں کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے۔ یہ فوری طور پر تو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن کچھ دیر کے بعد ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ چوتھے نمبر پہ وہ لوگ ہوں گے جن کا گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں الذین خسروا انفسہم فی جہنم خالدون تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا تھا، چاہیں تو نیکی کر لیں چاہیں برائی کر لیں، انہوں نے برائی کا انتخاب کیا۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے چہروں کو آگ جلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ اب جن لوگوں کا گناہ کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، ان لوگوں کو پل صراط سے ہی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب پل صراط کیا چیز ہے؟ پل صراط ایک پل ہوگا جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس کو جہنم کے وسط میں رکھا جائے گا، بالکل جہنم کے درمیان میں، اور اس سے تمام لوگ گزر کے جنت میں جائیں گے، نیک بھی اور بد بھی، جس نے بھی وہاں سے جس نے بھی جنت میں جانا ہے وہ اس سے ہو کر جائے گا۔ اب ایسے لوگوں کو پل صراط ہی سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب یہ جہنم میں جائیں گے، وہاں پہ ان کے جسم کوئلہ ہو جائیں گے۔ اب ان کو یا تو ان لوگوں کی سفارش کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوزخ سے باہر نکال دیں گے، یا یہ اپنی سزا بھگت کر دوزخ سے باہر نکلیں گے۔ ان کے جسم جو ہیں وہ جل کے کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ ان کو پھر جہنم سے باہر آب حیات میں ڈالا جائے گا، اور وہاں ان کا جسم دوبارہ اگے گا، بالکل اسی طرح جیسے ایک بیج کو آپ بوتے ہیں تو اس کا ایک بڑا نرم سا پتا باہر نکلتا ہے، اسی طرح ان کے جسم دوبارہ اگیں گے، اور وہ جسم بالکل صاف ہوں گے، اور اس کے بعد پھر انہیں اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دیں گے۔ لیکن یہ بات میں آپ پہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ انہیں جب دوزخ میں ڈالا جائے گا، دوزخ میں انہیں یا تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کی سزا دیں گے، یا ہو سکتا ہے ان کے اعمال ناموں میں کچھ نیکیاں ہوں جن کی بنا پہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کسی اور کی سفارش قبول کر لے اور انہیں گناہ کی پوری سزا بھگتنے سے پہلے ہی اللہ نکال دے۔ اب دونوں صورتوں میں جو بھی صورت ہو، ایک بات سوچنے کے قابل ہے، کیا آگ کو ہم ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کر سکتے ہیں؟ بولو، کر سکتے ہیں؟ دنیا کی آگ کو ایک لمحے کے لیے برداشت آپ کر سکتی ہیں؟ ذرا آگ جلائیں، اس کے اوپر ذرا اپنا ہاتھ رکھ کے دیکھیں، کتنی دیر برداشت کر سکتی ہیں؟ 1 منٹ برداشت کر سکتی ہیں؟ بولو نا، نہیں کر سکتے۔ تو دوزخ کی آگ جو ہے وہ اس آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ اور اس کے بعد اب وہ جو دوزخ سے نکالے جائیں گے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ دوزخ میں 10 سال جلیں گے، وہ دوزخ میں 100 سال جلیں گے، یا وہ دوزخ میں 1000 سال جلیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، قیامت کا دن جو ہے یہ 50,000 سال کا ہے، اور اسی 50,000 سال کے دن میں اللہ تعالیٰ نے تمام اپنی مخلوقات کے فیصلے کرنے ہیں۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہاں دوزخ سے انہیں
1 سال کے بعد نکالا جا رہا ہے، انہیں 2 سال کے بعد نکالا جا رہا ہے، انہیں 10 سال کے بعد نکالا جا رہا ہے، انہیں 100 سال کے بعد نکالا جا رہا ہے، یا انہیں 1000 سال کے بعد نکالا جا رہا ہے، یہ سارے معاملات غیب کے ہیں۔ لیکن ایک بات کی تو ہمیں بھی سمجھ آتی ہے کہ ہم آگ ایک لمحے کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے کس کو بتائی ہیں؟ مجھے اور آپ کو، انسانوں کو، ہمیں، تاکہ ہم اللہ کی دوزخ سے ڈر جائیں اور اللہ کی دوزخ سے ڈر کے گناہوں سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق۔ ربنا وقنا عذاب النار، ربنا وقنا عذاب النار، ربنا وقنا عذاب النار۔ حدیث نمبر 1173۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بڑا ہے، ہر وقت خرچ کرتا رہتا ہے اور اس کے باوجود اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ کیا تم اس کا اندازہ لگا سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے لے کے اب تک کتنا خرچ کیا، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے خرچ کیا اس سے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اس کا عرش پانی پر تھا، وہ تب سے خرچ کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ کسی کے حق میں جھکا دیتا ہے اور کسی کے حق میں اٹھا دیتا ہے۔ اب دیکھیے جی، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کا مالک ہے، زمین اور آسمان کے تمام خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ جب سے یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اللہ کا عرش زمین پر تھا، تب سے اللہ تعالیٰ خرچ کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو دیکھیں کتنا دیتے ہیں، اپنے آپ ہی کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا دیا ہے۔ روزانہ ہم کتنا کھاتے ہیں، کتنا پیتے ہیں، کتنا پہنتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں۔ تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے عطا فرما رہا ہے۔ ان خزانوں میں سے عطا فرمانے کے باوجود اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہارے تمام اگلے، تمہارے تمام پچھلے، تمہارے تمام چھوٹے، تمہارے تمام بڑے، سب لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور اللہ سے اتنا مانگیں جتنا وہ مانگ سکتے ہیں، اور اللہ انہیں عطا بھی کر دے، تو اس کے ساتھ اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی اگر سمندر کے اندر آپ سوئی ڈالیں اور سوئی کو پھر باہر نکالیں تو سوئی کے ناکے پر جو پانی لگتا ہے اس کے ساتھ سمندر کو جتنی کمی محسوس ہوتی ہے، اللہ کے خزانوں میں سب کو ان کی سوال کردہ چیزیں عطا کرنے کے بعد اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سمندر کو اس سوئی کے نکے پر پانی لگنے سے کمی آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ کسی کے لیے بلند کر دیتا ہے، کسی کو جھکا دیتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں وہ کس کے لیے بلند کرتا ہے اور کس کے لیے جھکاتا ہے؟ جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کے لیے اللہ کی رحمتیں وسیع ہوتی ہیں، اور جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے لیے دنیا بھی تنگ کر دی جاتی ہے، اور اس کے لیے دوزخ بھی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اسی کی اطاعت کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی سبق اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے پہلے صفحے پر سکھایا تھا۔ اللہ خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے لینے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور اللہ سے دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم